السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف تو عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بند رکھا ہوا ہے، ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ کل ملاقاتوں کا دن ہونے کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی۔ دو اہم مقدمات توشہ خانہ 2 اور GHQ حملہ کیس دونوں کی سماعت رک گئی۔ ایک کی سماعت اب 11 مارچ کو ہوگی جبکہ دوسرے کی سماعت 12 مارچ کو ہوگی، یعنی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی۔ دوسری طرف علی محمد خان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ رابطے کر رہی ہے اور یہ آفرز ہو رہی ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمیں سپیس دیتے ہیں، آپ ہمیں NRO دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر آپ کے تمام کیسز معاف ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے صاحبزادہ حامد رضا نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو یہ آفر دے رہی ہے کہ 3 مہینوں کے اندر آپ کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، یعنی سارے کیسز پہلے ختم ہوں گے تبھی نااہلی ختم ہوگی، تو کیسز جب ختم ہوں گے سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، بس ہمیں آپ فیس سیونگ دے دیں۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ڈاکیے، آپ جو بھی کہہ لیں، منیب فاروق، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو دعوے ہو رہے ہیں نا کہ قومی حکومت بنے گی، نیا الیکشن آئے گا یا کوئی حکومت گھر جائے گی، کوئی اس طرح کی صورتحال بنے گی، انہوں نے کہا کہ 2027 تک تو ایسا کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ایون 2027 تک آپ بھول جائیں کہ عمران خان بھی رہا ہوں گے، بلکہ اب مزید سختیاں ہوں گی، مزید سرپرائزز آئیں گے، مزید کچھ پائپ لائن کے اندر چیزیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر قومی حکومت والی بات بننی ہوتی تو پیپلز پارٹی کابینہ میں آ جاتی، اگر حکومت انکمفرٹیبل ہوتی تو پھر 56 لوگوں کی کابینہ کیوں بنتی، رات کو درجنوں وزراء نے حلف کیوں اٹھائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ چیزیں مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول تگڑا ہے اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے۔ اس حکومت کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، نالائق لوگ ہیں، کیونکہ کل جو اپوزیشن کی کانفرنس ہوئی اور جس طرح سے تالے لگائے گئے، جس طرح سے کانفرنس نہیں کرنے دی گئی، پولیس اور FCC کو بھیجا گیا، اس پر رانا ثناءاللہ کا رد عمل آیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اپوزیشن کی کانفرنس روکنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، جنہوں نے یہ کیا ہے اپوزیشن ان سے پوچھ سکتی ہے۔ یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اور ہم نے ایسا کیا بھی نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان سے جا کر پوچھیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے اپوزیشن ان سے پوچھ سکتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کسی کو کہا ہے آپ ان سے جواب لے سکتے ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے کہ تالے کس نے لگائے، کیوں لگائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، تحقیقات کروا لیں، محسن نقوی نے کیا ہے، وزیر داخلہ نے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لہٰذا معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ سے 2 بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو وہ جو بینچ بنا تھا، 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی خود شامل تھے۔ 9 مئی کے حوالے سے مقدمات کی سماعت ہونی تھی، عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں 9 مئی سے متعلقہ پنجاب حکومت کے۔ پچھلے 3 دنوں سے یعنی 26، 27 اور آج 28 تیسرا دن ہے کہ جب اس 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس یحییٰ آفریدی 3 دن بیٹھے رہے، مگر کسی ایک کیس کا جو فیصلہ کرنا تو دور کی بات، کسی ایک کیس پر دلائل بھی نہیں ہو سکے، دلائل شروع ہی نہیں ہو سکے۔ آج بھی کچھ کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ 9 اور 10 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کا معاملہ تھا، عالیہ حمزہ اور شہریار آفریدی سمیت دیگر کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر سماعت۔ پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا اور عدالت نے یہ کیس 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ تو یہ ٹوٹل پرفارمنس ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی۔ دوسری طرف 9 مئی پر جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، PTI کی درخواست تھی آئینی بینچ کے سامنے، یہ کیس لگا ہوا تھا، 5 رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی۔ حامد خان نے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بڑا ظلم ہوا، ہمارے لوگ مارے گئے، درجنوں ہمارے لوگ شہید ہوئے 9 مئی والے دن، لہٰذا اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کون سا 9 مئی، کون سا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کس قانون کے تحت بنایا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے مرے ہیں، تو لاشیں کدھر ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کدھر ہیں؟ اس پر حامد خان نے کہا کہ دیکھیں
یہ تو جوڈیشل کمیشن بنے گا، آپ کو تو ہم یہ دلائل نہیں دینے لگے، آپ کو تو یہ پروفز نہیں دینے لگے، یہ تو جو جوڈیشل کمیشن بنے گا جب وہ تحقیقات کرے گا کتنے لوگ مرے ہیں، کدھر ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ، یہ تب ہم دیں گے۔ بہرحال پھر سماعت ملتوی کر دی گئی، یعنی اس سے بھی جسٹس امین الدین خان سے جو امید تھی انہوں نے وہی کیا۔ پھر آج سپریم کورٹ کے اندر اہم ترین اجلاس ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کا، 8 نئے ججز کے ناموں پر غور ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ کے لیے، اور راجہ غضنفر علی خان یہ سیشن جج ہیں، پھر کیسر نذیر بٹ، اکمل خان، تنویر احمد شیخ، جزیلہ اسلم، طارق محمود، شاہدہ سعید، اکبر گل خان وغیرہ، ان کے ناموں پر آج غور ہوگا نئے سیشن ججز کے لاہور ہائی کورٹ کے لیے پروموشن کے لیے۔ یہ ظاہر ہے اب وہ احسن بھون جو ہیں ایڈوکیٹ اختر حسین کی جگہ پر آ چکے ہیں، لہٰذا وہی آئیں گے لوگ جو یا ججز جو تابع دار ہوں گے۔ یعنی ہر دن یہ نظام بتاتا ہے پاکستانی قوم کو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، جو ہماری سروس کرے گا، جو ہمارے تلوے چاٹے گا، جو ہمارے بوٹ کی پالش منہ سے کرے گا، جو ہماری کٹ پتلی بنے گا، اس کو پھر بڑے بڑے عہدے ملیں گے اور اس کو ہم نوازیں گے۔ پھر یحییٰ آفریدی کی عدالت میں آج شیخ رشید کا GHQ حملہ کیس تھا، بریت کے حوالے سے کیس انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا، اس پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا، پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کروانی ہے، کیس کی سماعت 2 ہفتوں بعد دوبارہ ہوگی۔ چیف جسٹس تو 2 ہفتوں کے لیے یہ کیس بھی ملتوی ہو گیا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اپوزیشن سے ملاقاتیں ہوئی تھیں یحییٰ آفریدی کی، اور انہوں نے بے شمار شکوے کیے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو فوری طور پر بینچز بنا دیے گئے، کیسز لگا دیے گئے تھے، لیکن سماعت کسی ایک کیس پر بھی نہیں ہوئی اور کسی ایک کیس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا، اور 2 ہفتوں کے لیے اب یہ کیسز ملتوی ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یحییٰ آفریدی نے بس وہ پریشر ریلیز کیا ہے، سجی دکھا کے کھبی ماری ہے۔ پھر فواد چودھری کے حوالے سے اہم خبر ہے، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ پولیس نے فواد چودھری کو 9 مئی کے مقدمات میں گناہ گار قرار دے دیا کہ یہ قصوروار ہیں۔ پولیس نے فواد چودھری کی تفتیشی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ فواد چودھری نے اپنے سینئر وکیل کی غیر حاضری کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے فواد چودھری کی استدعا منظور کر لی اور آئندہ سماعت پر وکلاء کے دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ جج منظر علی گل نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی ہے اور باقاعدہ فواد چودھری کو بھی 9 مئی کا قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ اب فواد چودھری نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے، کہتے ہیں رمضان المبارک میں آسانیوں کی بجائے 50 وزیر بنا دیے گئے ہیں، حکومت چل نہیں رہی، گھسٹ رہی ہے، حکومت الیکشن ہاری ہے، دھاندلی ان کے پیر کی بیڑیاں ہیں، ہر طبقے سے حکومت بلیک میل ہو رہی ہے، PTI حالات سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، عمران خان کو سزا سنا دیں یا ڈیتھ سیل میں ڈال دیں، PTI گرینڈ الائنس بنانے میں ابھی تک ناکام ہے، سٹریٹ پاور مولانا فضل الرحمان اور PTI کے پاس ہے، مائنس فضل الرحمان کرنے چلے ہوئے ہیں، نااہل اپوزیشن اور حکومت کے درمیان عوام پھنسی ہوئی ہے، ریلیز عمران خان مومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، موجودہ PTI عہدیداروں کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں 28 مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں، حالات پہلے اور اب بھی ہمارے لیے خراب ہیں، عمران خان سے مل کر مومنٹ چلانے کی اجازت لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ فضل الرحمان کو اس تحریک سے مائنس کریں گے اور چھوٹی موٹی جماعتیں آپ لے کر کہیں گے کہ ہم مومنٹ چلا لیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو فضل الرحمان کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات ہیں یا مولانا فضل الرحمان جو مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے PTI کی موجودہ قیادت تو وہ سب نہیں دے سکتی، عمران خان سے ملاقات کر کے وہی اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں، وہی کچھ دے سکتے ہیں، اور وہ ملاقات شاید اس لیے نہیں ہونے دی جا رہی کہ ملاقات ہو گئی تو کہیں یہ رابطے مزید مضبوط نہ ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ خبر سن لیں، PTI رہنما شبلی فراز کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمہ، شبلی فراز کی عبوری ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد سے یہ خبر ہے، جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے درخواست پر سماعت کی ہے، آئندہ سماعت پر دلائل سنیں گے۔ پھر اسی طرح سے اب رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہائی کورٹ سے اعلامیہ جاری ہو گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر عدالت 2:30 بجے تک کھلی رہے گی، اور جمعے والے دن
12:30 बजे तक अदालत खुला करेगी। तो ये इस वक्त तक की अपडेट्स हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।